کے دیکھو ملک کے کونے کونے میں ذکر ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا، محفل ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کی، تذکرے ہیں تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کے۔ بات صرف اتنی ہے، اس مرد قلندر نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وہ بانگ دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے ناموس رسالت کے جب مسئلہ آیا تھا، ہم سے کتنے لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ہی کیا پڑی ہوئی ہے، بیوی نہیں ہے آپ کی، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ میں نے کہا قدموں میں پھول بھی تو میرے ہی بچھائے جاتے ہیں، گلے میں مالا بھی تو میرے ہی ڈالی جاتی ہے حضور کے نام پر، خالی عزت کرائیں گے حضور کے نام پر، جب حضور کی عزت کی بات آئے گی تو گونگے بہرے بن جائیں گے۔ یاد رکھو مصطفیٰ کے غلام تو بنو، اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا، غلام تو بنو حضور کے۔ تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے چلے گئے، نام ان کا زندہ نہیں ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، آپ ہم سے پوچھئے ملک کے کونے کونے میں روز جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے۔ جا کے دیکھو ملک کے کونے کونے میں ذکر ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا، محفل ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کی، تذکرے ہیں تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کے۔ بات صرف اتنی ہے، اس مرد قلندر نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وہ بانگ دہل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے انہیں کب جانا، ہم نے انہیں کب جانا، یہ میرے لیے بھی ہے، ممبر والوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، ہم نے کب جانا انہیں؟ تقریباً 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہم نے تب جانا۔ کیا وہ اچانک سے عالم بنے؟ نہیں، وہ بچپن سے مدرسے سے جڑے ہوئے تھے، ان جیسا علامہ اقبال کو پڑھنے والا موجودہ دور میں نظر نہیں آتا ہے۔ وہ ہدایت کے بخشش پڑھنے لگے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ حافظ ہدایت کے بخشش ہیں، علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے لگے تو ایسا لگتا تھا کلیت اقبال انہیں زبانی یاد ہے، قرآن پر بات کرنے لگے، حدیث عربی کا متن پڑھنے لگے تو نحو و صرف والے بادب ان کی نگاہوں کے سامنے کھڑے نظر آئے۔ لیکن ہم نے انہیں جانا نہیں 60 سال تک، چونکہ یہ کامن چیز ہے، علماء ہیں، علم والے ہیں، ڈگریوں والے ہیں، انسان کسی بھی زمانے میں ممتاز ہوتا ہی ہے کوئی انوکھا کام کرنے سے۔ اور رہی بات رسول اللہ کی ناموس کی، اللہ نے کتنی عزت دی۔ وہ مرد قلندر جب انہیں جیل میں ڈالنے کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا تو وہ رو نہیں رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے، وہ رو نہیں رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ ہم نے ہزاروں لوگوں کو گھسیٹ کے جیل میں ڈالا، لوگ روتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، آپ رو نہیں رہے ہیں؟ عشق دیکھو، فرمایا بات صرف اتنی ہے، تم جس کے حکم پر مجھے گھسیٹ رہی ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے جس کی محبت میں گھسیٹا جا رہا ہے، میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ وقت کا مجدد ترجمانی کرتا ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس مرد قلندر کو گھسیٹا گیا اور عالم یہ تھا، انہوں نے شروع سے لے کر انتقال سے کچھ دن پہلے تک نعرہ لگایا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا، سب بولیے انہیں جانا انہیں جانا۔ ایک زمانے تک نعرہ لگایا، لیکن جیسے ہی انتقال کا وقت قریب آ گیا تو انداز بدل گیا، پھر انہیں نہیں کہا، پھر کہا انہیں جانا انہیں مانا۔
میں آپ کو بتاؤں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اور انہیں میں فرق کیا ہے؟ انہیں یہ اردو کا اشارہ ہے دور والے کے لیے, اور انہیں یہ اردو کا اشارہ ہے قریب والے کے لیے, جو سامنے ہو, جو قریب ہو, جس سے رشتہ جڑا ہو, جس سے تعلق ہو, جس کا جمال جہاں آرا نگاہوں کے سامنے ہو, جس کا وجود قریب میں ہو, جو بالکل سامنے ہو. ایسا لگتا ہے کہ بندہ دیکھ کے کہے انہیں جانا. اللہ اکبر. ایک زمانے تک وہ مرد قلندر نعرہ لگاتا رہا انہیں جانا, انہیں مانا, لیکن جب اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا عشق میرے آقا کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا تو فیض آباد کے دھرنے سے مدینہ شریف تک بیچ میں جتنے پردے تھے ہٹا دیے گئے. جب یار کا چہرہ سامنے آیا دیدار کر کے کہا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ